السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 483 اور سورۃ شورا کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 001 سے لے کر 10 تک۔ شورا کے معنی باہم مشورہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ عزیز اور حکیم، اللہ جو عزیز ہے حکیم ہے، آپ کی طرف اسی طرح وحی کرتا آ رہا ہے، یعنی اے رسول، جس طریقے سے آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کرتا آ رہا ہے۔ مطلب مشرکین پوچھتے تھے نا کہ کیا آپ ہی کی طرف وحی آ رہی ہے اور یہ کہ کہاں سے لاتے ہو؟ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ سلسلہ تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اب جو وحی بھیجتا ہے یعنی اللہ عزیز اور حکیم، اس کے بارے میں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور وہ برتر ہے، علی، بلند ہے، عظیم ہے۔ اب اس کا ربط اگلی آیت سے ہے، اس کی برتری، اس کی عظمت، اس کی جلالت، جس کی وجہ سے آسمان و زمین جو اس کی ملکیت میں ہیں قریب ہیں کہ، تو کیا قریب ہیں؟ تکاد السماوات، یتفطرن، کہ وہ پھٹ پڑے۔ تو سنیے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ دیکھیے اس کی عظمت، اس کی برتری، تو قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے۔ ہن ضمیر آسمان کی طرف، اور فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور مغفرت طلب کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ سنو، اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے۔ یہ آیت سورہ غافر، مؤمن 7 نمبر میں پر بھی تفصیل سے گزری ہے، اس میں ذکر ہو رہا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں اور ارد گرد ہیں حلقہ باندھے ہوئے۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ بھی اپنے رب کے تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں، ویؤمنون بہ، یقین بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، وہاں پر تفصیل ہے کہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اب یہ دوسرے دفعہ آیا ہے، تو اس میں محققین نے اس آیت کو اس کی شرح بتائی ہے اور بعض نے اسے عام رکھا ہے۔ بہرحال محققین اس پر تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ اب جب اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور برتری بیان کی جا رہی ہے تو حقیقت میں وہی
ولی ہے، وہی کارساز ہے، مگر لوگوں نے اس کے حق کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک کیا تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، جنہوں نے اللہ کے سوا جو کارساز اولیاء بنا رکھے ہیں تو اللہ حفیظ اس طرح ہے، اللہ حفیظ، ایک بات ہو گئی اولیاء تک، اللہ ان پر حفیظ ہے۔ یہ حفیظ کے معنی کیا؟ یعنی وہ جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ تو کون محفوظ کرے گا؟ جو نگہبان ہے، جی حفیظ ہمیشہ اس کی نظر میں رہتا ہے کہ کیا کون عمل کر رہا ہے۔ اور رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم محفوظ کر رہے ہیں جنہوں نے دوسروں کو ولی بنایا ہے، تم تو داروغہ نہیں ہو، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، تمہارا کام کیا؟ تبلیغ، دعوت، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کون عمل کرتا ہے کون نہیں، اور یہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو ولی اور اولیاء کے معنی آپ جانتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں، حامی، مددگار، آقا، تو دوست، جی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی اس قرآن کو جو عربی میں ہے بذریعہ وحی نازل کیا تاکہ آپ آگاہ کریں، تنبیہ کریں، ام القریٰ، لتنذر ام القریٰ، یعنی مکہ جسے مرکزی حیثیت حاصل کی اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی اطراف کی بستیاں، اور تاکہ تو انہیں اس دن سے آگاہ کرے جس میں جمع ہونا ہے، جس دن میں اس میں کوئی شک نہیں، یعنی آگاہ کرے دنیا کی گرفت سے بھی، اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کا دن جس میں جمع ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ تو فریقن، ایک گروہ جنت میں تو ایک گروہ سعیر۔ سعیر کبھی کبھی آتا ہے فی النار، نار کے معنی نار، آگ، اور سعیر یعنی بھڑکتی ہوئی آگ۔ اب یہ جو کہا گیا کہ ایک گروہ جنت میں ایک گروہ سعیر جہنم میں، دوزخ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، تو اسی تعلق سے اگلے آیت میں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگر چاہتا اللہ تو ساروں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اب ایک ہی امت بنا دیتا تو سارے کے سارے جنت میں جاتے، ایک ہی امت، جی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی مشیت کس پر ہے کہ، اور اس کا طریقہ کہ جو کوئی اس دعوت کو اختیار کرے اسے جنت، یہ بھی یہ اللہ کی مشیت۔ اور جو ظالم ہے تو اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حامی بھی نہیں ہوگا، ولی یعنی نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی حامی ہوگا، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ کی مشیت ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس کے عمل کو ثابت کرے، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، آسمانی کتاب کو، نبیوں کو قبول کرتے ہیں تو وہ جنت میں، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ظالم، ان کے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء
فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر. کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا رکھے ہیں؟ فاللہ هو الولی، ولی کون بن سکتا ہے؟ اللہ ہی ولی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو لوگوں نے جو اولیاء بنا رکھے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولی بننے کا مستحق کون؟ جو زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور مردوں کو زندہ کرے گا، اور کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور تم نے جو اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کسی کو زندہ نہیں کرتے، نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں. اور وہ قادر ہی نہیں، بلکہ اگر وہ مورتی کی شکل میں ہے تو کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اگر وہ مدفن ہے تو کچھ بھی ان کے پاس قدرت نہیں، بلکہ خود ہی محتاج ہیں. جی، اور اگر وہ زندہ ہے، ان کی پوجا کر رہے ہو، تو وہ ہر چیز پر قادر نہیں. جی، اور رہا رسول، وہ تو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتا، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو یہ فرق ہے ولی میں، رسول میں. تو ولایت کا، ولی کا مستحق کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ابھی کے لوگ پھر بھی اختلاف کیے جا رہے ہیں. اب ہم جو حامل قرآن ہیں وہ خود اختلاف کر رہے ہیں. تو سنیے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اور جس میں بھی تم جس بارے میں، یعنی اس دین کے بارے میں کسی چیز کا اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف. ظاہر کہ وہ اختلاف کر رہے تھے تو کہاں رجوع کریں گے؟ اللہ کی طرف. دیکھیں گے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول جن کے پاس تھے. لیکن اس وقت ہم کہاں رجوع کریں گے؟ قرآن اور احادیث صحیحہ کی طرف. تو یہ چونکہ خطاب ان سے ہے اور وہ اختلاف کرتے تھے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تمہاری کتابوں میں کیا ہے. ذالکم اللہ، یہ اللہ، یعنی ذالک، یہی اللہ میرا رب ہے، جس کے بارے میں صفات حمیدہ پیش کیے گئے، جو ہر چیز پر قادر ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. یعنی کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے، کہ تم اس کا اعلان کر دو. جی، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو اس صفحے میں ولی کا حقدار کون؟ ظاہر ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور یہ کہ اختلافی مسائل میں رجوع کہاں کریں گے ہم اس وقت؟ قرآن اور احادیث صحیحہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.